متی کی انجیل اس کا 9 باب اور 1 آیت۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا۔ آیت نمبر 2۔ اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آیت نمبر 3۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو۔ آیت نمبر 5۔ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر۔ آیت نمبر 6۔ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ آیت نمبر 7۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ آیت نمبر 8۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ آیت نمبر 9۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ آیت نمبر 10۔ اور جب وہ گھر کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ 11۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ آیت نمبر 12۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ آیت نمبر 13۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آیت نمبر 14۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 15۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آیت نمبر 16۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 18۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھ ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 19۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا۔ آیت نمبر 20۔ اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا۔ 21۔ کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔
आयत नंबर 22। यसू ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। आयत नंबर 23। और जब यसू सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गौल मचाते देखा। आयत नंबर 24। तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। आयत नंबर 25। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। आयत नंबर 26। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। आयत नंबर 27। जब यसू वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। आयत नंबर 28। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यसू ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। आयत नंबर 29। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। आयत नंबर 30। और उनकी आंखें खुल गईं और यसू ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। आयत नंबर 31। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। आयत नंबर 32। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरूहें थी उसके पास लाए। आयत नंबर 33। और जब वो बदरूह निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं देखा गया। आयत नंबर 34। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। आयत नंबर 35। और यसू सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। आयत नंबर 36। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। आयत नंबर 37। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। बस फसल की आयत नंबर 38। आयत नंबर 38। बस फसल की मालक की। आयत नंबर